بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جیچ اسٹوڈیو۔ آج 17 سپتمبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ہر گھنٹے میں 1.5 کلو سونے کی پیداوار۔ سعودی عرب نے 2018 کے دوران سونے سمیت قیمتی دھاتوں کی پیداوار میں اضافہ کر دیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ سال 12.91 ٹن سونا نکالا گیا، فی گھنٹہ 1.47 کلو گرام پیداوار رہی۔ عکاظ اخبار کے مطابق سعودی عرب نے 2017 کے مقابلے میں 2018 کے دوران 25% سونا زیادہ نکالا۔ 2017 میں 10,333 کلو گرام سونا نکالا گیا تھا۔ سعودی عرب نے 2018 کے دوران 2017 کے مقابلے میں 13.63% زیادہ چاندی نکالی۔ 2018 میں 5,760 کلو گرام چاندی نکالی گئی، جبکہ 2017 میں 5,069 کلو گرام چاندی نکالی گئی۔ سعودی عرب نے تانبے کی پیداوار میں بھی ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ 2018 میں 2,35,000 ٹن تانبا نکالا گیا، یہ 2017 کے مقابلے میں 251% زیادہ ہے۔ 2015 میں 67,097 ٹن تانبا نکالا گیا تھا۔ 2018 کے اختتام پر معدنیات کے لائسنسوں کی مجموعی تعداد 2,045 تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب نے معدنیات دریافت کرنے کے لیے 545 لائسنس جاری کیے۔ واضح رہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی جون 2019 میں جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ عرب دنیا میں سونے کے سب سے زیادہ محفوظ ذخائر کا مالک سعودی عرب ہے۔ دنیا بھر میں سعودی عرب کا نمبر 15واں ہے۔ کیا ملٹیپل وزٹ ویزے میں توسیع ممکن ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ملٹیپل وزٹ ویزے میں صرف ایک مرتبہ توسیع ہوگی۔ ویزے کی میعاد 90 روز ہوتی ہے۔ میعاد کے دوران وزٹر ایک سے زائد بار سعودی عرب آ جا سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ایک غیر ملکی نے ٹویٹر پر سوال پوچھا کہ ملٹیپل وزٹ ویزے میں توسیع کتنی بار ہو سکتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ وزٹ ویزے پر آنے والا 180 دن سے زیادہ سعودی عرب میں قیام نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اپنے رشتہ داروں کے لیے وزٹ ویزے جاری کراتے ہیں۔ پہلے وزٹ ویزا لینے والوں کو ایک سے زیادہ بار آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ملٹیپل ویزے میں یہ سہولت ہو گئی ہے کہ وزٹر ایک سے زائد مرتبہ سعودی عرب آ سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی کہ اگر کسی شخص نے ملٹیپل وزٹ ویزا حاصل کیا تو اس میں توسیع صرف ایک بار ہوگی۔ اس کے بعد ویزا ہولڈر کے ویزے کی 90 روزہ میعاد ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب چھوڑنا ہوگا۔ البتہ ویزے کے مؤثر ہوتے ہوئے وہ ایک سے زیادہ بار سعودی عرب آ جا سکتا ہے۔ خواتین کا سائیکل ریس میں نیا ریکارڈ۔ سعودی عرب کی بہادر خواتین نے جدہ سے خلیج سلیمان تک 100 کلومیٹر طویل سائیکل ریس مکمل کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ سائیکل ریس میں حصہ لینے والی ٹیم کا نام بریو سائیکلسٹ ہے۔ سعودی خبررساں ادارے کے مطابق ٹیم کی کمانڈر سمل رحبینی نے بتایا کہ انہوں نے ٹیم کا نام بریو سائیکلسٹ لڑکیوں میں خوف کی دیوار توڑنے کے لیے رکھا۔ ہمارا مقصد خواتین کے ذہنوں سے سائیکل سواری کے خوف کو ختم کرنا ہے۔ 5 ماہ پہلے قائم کی جانے والی بہادر سائیکل سوار لڑکیوں کی ٹیم نے سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں 100 کلومیٹر کی ریس میں پرجوش طریقے سے حصہ لیا۔ سمر رحبینی نے بتایا کہ ٹیم میں خواتین کی تعداد 700 سے زیادہ ہو گئی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے حج آپریشن کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ محکمہ پاسپورٹ نے حج آپریشن کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ محکمے نے کہا کہ آج پیر تک 18,42,014 حاجی سعودی عرب سے روانہ ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ سعودی عرب کی بری، بحری اور فضائی سرحدوں میں حجاج کی آمد اور واپسی کا آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ حجاج کو تمام سرحدی چوکیوں پر تیز اور بہتر سہولت فراہم کرنے کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا گیا تھا۔ آمد اور رخصتی کو آسان بنانے کے لیے جدید ترین آلات استعمال کیے گئے تھے۔ جعلی دستاویزات کا انکشاف کرنے والی ایڈوانسڈ مشینیں بھی استعمال کی گئی تھیں۔
محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ حج آپریشن میں محکمے کا کام حجاج کا استقبال اور انہیں رخصت کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں میڈیا ذرائع میں آگاہی مہم بھی شامل تھی۔ حج آپریشن 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ حج سے پہلے کا تھا، جس میں سعودی عرب آنے والے حاجیوں کو سہولتیں فراہم کرنا تھا۔ یہ مرحلہ آج حج فلائٹ کے بعد اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کی واپسی کا دوسرا مرحلہ تھا، جو آج پیر کو اختتام پذیر ہوا۔ دھوپ میں کام کرنے کی پابندی ختم۔ سعودی وزارت محنت و سماجی بہبود کی جانب سے اتوار 16 ستمبر سے دھوپ میں ممنوعہ اوقات کے دوران کام کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ یہ پابندی 2 ماہ کے لیے عائد کی گئی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت محنت و سماجی بہبود کی جانب سے ہر سال 15 جولائی سے 15 ستمبر تک کھلے مقامات پر محنت مزدوری کرنے والے کارکنوں پر دوپہر 12 بجے سے سہ پہر 3 بجے تک کام کرنے کی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ وزارت محنت کا کہنا ہے کہ یہ پابندی کارکنوں کی جسمانی صحت کی حفاظت اور انہیں گرمی لگنے سے بچانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ وزارت محنت کی جانب سے پابندی پر سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کانٹریکٹرز پر جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ وزارت محنت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ممنوعہ اوقات کی پابندی کا اطلاق پیٹرول اور گیس فیلڈز کے علاوہ ہنگامی بنیادوں پر کیے جانے والے کاموں پر نہیں ہوتا۔ تاہم وہ کارکن جو ہنگامی بنیادوں پر اصلاح و مرمت کا کام کرتے ہیں، ان پر لازمی ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں تاکہ لو لگنے سے بچ سکیں۔ واضح رہے کہ جولائی سے ستمبر تک سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ تمام عرب ممالک میں موسم شدید گرم رہتا ہے۔ ان ممالک میں کارکنوں کی بہتر نگہداشت اور حفاظت کے لیے قانون مرتب کیے جاتے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں کمی کیسے کی جائے؟ قومی توانائی بچاؤ پروگرام کفاق کی جانب سے بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے پیش کی جانے والی تجاویز میں کہا گیا کہ گھروں میں سپلٹ یونٹ یا ایئر کنڈیشنر کے تھرموسٹیٹ کو درمیانے درجے یا 24 ڈگری پر رکھا جائے۔ ایئر کنڈیشنر چلتے وقت دروازے اور کھڑکیاں بند رکھے جائیں تاکہ تھرموسٹیٹ بار بار آن آف نہ ہو، جس سے کمپریسر زیادہ بجلی خرچ کرتا ہے۔ اخبار 24 میں بجلی کی بچت پروگرام کے حوالے سے ایک سروے شائع کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں جب سے بجلی کے فی یونٹ نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، صارفین اکثر اس بات سے شاکی ہیں کہ انہیں اضافی بل دینا پڑتا ہے۔ سروے میں شامل لوگوں کی اکثریت نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کمپنی کی جانب سے اضافی بل بھیجا جا رہا ہے، جس سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسکول بسوں کے لیے خواتین ڈرائیور کی اسامیاں۔ سعودی عرب میں وزارت تعلیم کی جانب سے بسوں کے لیے خواتین ڈرائیوروں کے لیے اسامیاں فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ عربی اخبار عکاظ نے وزارت تعلیم کی ترجمان ابتسام الشاہری کے حوالے سے لکھا کہ وزارت کی جانب سے ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کرنے والی کمپنی کے ساتھ ڈرائیوروں کی فراہمی کے حوالے سے کیے جانے والے معاہدے میں خواتین یا مردوں کی کوئی تخصیص نہیں۔ وزارت تعلیم کی ترجمان نے مزید کہا کہ معاہدے میں مرد یا عورت کی وضاحت نہ ہونے کے سبب یہ ضروری نہیں کہ بس ڈرائیوروں کی اسامیاں صرف مردوں کے لیے ہی مخصوص ہیں۔ اب جبکہ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل چکی ہے تو یہ لازمی نہیں کہ ٹرانسپورٹ کانٹریکٹر بس ڈرائیوروں کو ہی صرف مردوں کا انتخاب کریں۔ جو بھی ڈرائیونگ کی شرط پر پورا اترتا ہے، وہ نوکری کا خواہش مند ہے، وہ درخواست دے سکتا ہے۔ اس نوکری کے لیے کارآمد ہیوی ڈیوٹی ڈرائیونگ لائسنس کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ عمر کی حد 30 سے 60 سال تک ہے۔ علاوہ ازیں اہم ترین شرائط میں امیدوار کا ماضی بے داغ ہونا اور ان کا ماضی میں کسی قسم کی جرائم میں ملوث نہ ہونا بھی شامل ہے۔ ڈرائیور کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ وہ اسکول کی بس چلانے کا سابقہ تجربہ رکھتے ہوں اور اس حوالے سے متعلقہ کورس بھی کر چکے ہوں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں 1 سال پہلے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل چکی ہے، جس کے بعد ملک میں گاڑی چلانے والی خواتین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گورنر مکہ نے غسل کعبہ کی رسم ادا کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت میں گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے پیر کو غسل کعبہ کی رسم ادا کی۔ اس موقع پر نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان، مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس، سعودی عرب میں متعین مسلم سفارتکار، ممتاز علماء، وزراء، کلید برداران کعبہ اور مقامی شہری شریک تھے۔
عرق گلاب سے معطر آب زمزم سے غسل کعبہ دیا گیا۔ اندرونی دیواروں کو بھی عرق گلاب ملے آب زمزم سے گیلے کپڑے سے صاف کیا گیا۔ واضح رہے کہ غسل کعبہ کی رسم پہلے سال میں 2 مرتبہ یکم شعبان اور محرم کے مہینے میں ادا کی جاتی تھی، اب ایک مرتبہ 15 محرم کو ادا کی جاتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ روزانہ آپ تک سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں پہنچ سکیں۔